الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی الضحى اربعا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ رواہ مسلم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یصلی نماز پڑھا کرتے، الضحیٰ چاشت کی، اربعاً 4 رکعات، وَيَزِيدُ اور اس سے زیادہ بھی کرتے تھے، ما شاء اللہ جتنی اللہ رب العالمین چاہتے، یعنی اللہ رب العالمین کی جتنی توفیق ہوتی تو اس سے زائد بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وَلَهُ عَنْهَا اور صحیح مسلم میں ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے، انہا سئلت کہ ان سے سوال کیا گیا، حل کانا کیا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یصلی نماز پڑھا کرتے، الضحیٰ چاشت کی، قالت تو انہوں نے فرمایا، لا نہیں، الا مگر ان یجیء کہ وہ آتے، من مغیبہ سفر سے، اگر سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو آپ علیہ السلام ادا کیا کرتے تھے۔ مغیب سے مراد یعنی مدینہ سے غائب ہوتے تھے جب آتے تھے۔ وَلَهُ عَنْهَا اور صحیح مسلم میں ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما رأیت میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یصلی کہ آپ علیہ السلام پڑھتے ہوں، صبحۃ الضحیٰ چاشت کی نوافل، صبحۃن کا معنی ہے نفل، چاشت کے نوافل، چاشت کی نماز، قط کبھی بھی، وانی اور بے شک میں، لأسبحها البتہ یہ نفل پڑھتی ہوں، یہ چاشت کی جو نماز ہے میں پڑھتی ہوں۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الاوابین، اوابین کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والے، بہت زیادہ رجوع کرنے والے۔ صلاۃ الاوابین، اوابین نماز کا وقت، حین اس وقت ہے جب، ترمض الفصال، الفصال اصل میں کہتے ہیں اونٹنی کے اس بچے کو جو چارہ کھانا شروع ہو جائے، جو بچہ چارہ کھانا شروع ہو جائے اس کو الفصال یعنی چھوٹا جو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور ترمض کا معنی ہوتا ہے جب زمین جو ہے وہ تپنا شروع ہو جائے، تپش اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ اونٹ معمولی جو تپش ہوتی ہے وہ برداشت کر لیتے ہیں، جب زیادہ ہوتی ہے پھر وہ برداشت نہیں ہوتی۔ تو صلاۃ الاوابین، صلاۃ الاوابین جو ہے نماز، جو اوابین کی نماز ہے اس کا وقت کب ہے، حین ترمض الفصال، جب پتھریلی زمین اور دیواریں جو ہیں سخت تپنے لگیں۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، لیکن یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود نہیں ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے یا تو سبقت قلم ہو گیا ہو یا پھر جو کاتب ہے اس سے یہ سبقت قلم ہو گیا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الضحیٰ،
من صلی الضحیٰ جو شخص چاشت کی نماز پڑھے، ثنتی عشرۃ رکعتاً 12 رکعات، بن اللہ لہ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں اس کے لیے قصراً ایک محل فی الجنتی جنت میں۔ رواہ الترمذی واستغربہ، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور اس کو غریب قرار دیا ہے۔ تو یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کے اندر ایک راوی ہے موسیٰ، وہ راوی مجہول ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں، داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے میرے گھر میں، فصلی الضحیٰ آپ نے چاشت کی نماز پڑھی، 8 رکعات 12 رکعتیں، رواہ ابن حبان فی صحیحہ، اس حدیث کو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح اپنی صحیح کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ اب یہ ہم نے جو روایات پڑھی، ان روایات کے اندر اصل میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ مسئلہ ہے چاشت کی نماز کا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک، سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے متعلق ہمیں 3 قسم کی احادیث اور 3 قسم کے نام حدیثوں کے اندر ملتے ہیں۔ ایک جو ہے اشراق، نماز اشراق آپ نے سنا ہوگا، دوسرا چاشت، اور تیسرا جو ہے صلاۃ الاوابین۔ تو کیا یہ الگ الگ ساری کے ساری الگ الگ نماز ہیں یا پھر ایک ہی نماز ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ایک ہی نماز ہیں، صرف اوقات کے ساتھ ان کے نام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو وقت ہے وہ وقت گزر جائے، اس کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اشراق، اور اگر تھوڑی سی دیر کے بعد آپ پڑھنا شروع کر دیں، یعنی 8-9 بجے جو پڑھیں گے اس کو کیا کہہ دیں گے؟ چاشت۔ اور اوابین کب؟ جب زمین اچھی طرح تپنا شروع ہو جائے، گرم ہو جائے اور اس پر پاؤں رکھنا مشکل ہو، کس کا؟ اونٹنی کے بچوں کا، تو اس وقت جو ہے یہ نماز پڑھی جائے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الاوابین۔ یعنی یہ در حقیقت تینوں نمازیں ایک ہی ہیں، کیونکہ لغت عرب کے اندر ایک چیز کے کئی نام موجود ہیں، اور آپ اٹھا کر اگر پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر اونٹوں کے نام دیکھ لیں، گھوڑوں کے نام آپ دیکھ لیں، دیگر چیزوں کے نام دیکھ لیں، آپ کو بہت سارے نام ملیں گے، شیر کے نام دیکھ لیں۔ تو یہ کیا ہے کہ عرب کی یہ فصاحت اور بلاغت ہے کہ وہ ایک چیز کے کئی نام رکھا کرتے تھے، اور وہ جو نام ہوتے تھے وہ اس کے اوصاف کے مطابق بھی ہو جایا کرتے تھے، وقت کے حساب سے بھی ہوتے تھے۔ تو اس لیے اس کو 3 نام یہاں پر آ گئے ہیں، اس کے اشراق، چاشت اور صلاۃ الاوابین۔ اب اس کے اندر یہ بات سمجھ لیں کہ چاشت کی نماز، چاشت کی جو نماز ہے اس کی کم از کم کتنی رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں؟ کم سے کم اس کی 2 رکعتیں ہیں، کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کی 8 رکعتیں ہیں۔ جو 12 رکعت والی روایت آپ نے پڑھی، وہ جیسا کہ میں نے آپ کو وضاحت بھی کر دی کہ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس کے اندر ایک راوی کیا ہے؟ وہ مجہول ہے۔ تو کم سے کم اس کی تعداد 2 ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی تعداد 8 ہے۔ 12 والی روایت درست نہیں ہے۔ تو نماز چاشت، یعنی یہ جو نماز ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ضحیٰ کی نماز، کیا یہ نماز مشروع بھی ہے یا غیر مشروع ہے؟ یعنی یہ ثابت بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے جو پہلی حدیث مبارکہ پڑھی، پہلی حدیث مبارکہ کے اندر آپ نے کیا بات پڑھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 4، ٹھیک ہے، کہ نبی علیہ السلام چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ مشروعیت کی دلیل بن گئی کہ نبی علیہ السلام نے چاشت کی نماز پڑھی ہے، اور آپ علیہ السلام نے حکم بھی دیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی۔ تو لہٰذا چاشت کی جو نماز ہے وہ نبی علیہ السلام کے حکم سے اور آپ کے فعل دونوں سے ثابت ہے۔ فعل آپ نے سیدہ عائشہ والی حدیث کے اندر پڑھ لیا،
اور آپ کی نماز کا جو حکم ہے وہ کئی احادیث کے اندر موجود ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وصیت کی۔ تو اس کا جو وقت ہے وہ کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ میں نے آپ کو جیسا کہ بتلا دیا کہ سورج جب ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے اس وقت سے لے کر زوال سے کچھ پہلے تک اس نماز کا وقت ہے، آپ جب چاہیں پڑھ لیں۔ اور جو بندہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ پھر آپ نے کچھ صورتیں بیان کی، جیسے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ، اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا۔ یہ کیا ہے؟ ایک ایک مرتبہ بندہ کہتا ہے ایک صدقہ ہو جاتا ہے جسم کا، کیونکہ 360 جوڑ ہیں ہمارے جسم کے اندر اور ہر ایک کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اور آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ ان کے صدقات کرے تو وہ 2 رکعت پڑھ لے، یہ 2 رکعت اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی اس کے اندر کیا ہے؟ 4 ہے، 4 والی فضیلت بھی حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نقل کیا وہ یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 پڑھا کرتے تھے۔ اب چاشت کی جو مشروعیت ہے اس کے اندر علماء کا اختلاف موجود ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ ایک قول تو یہ ہے علماء کا کہ یہ نماز صرف سفر سے لوٹنے والے کے حق میں مشروع ہے، کہ جب بندہ سفر سے واپس آتا ہے اس وقت وہ پڑھے گا نماز۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، یہ نماز الگ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپسی پہ پڑھا کرتے تھے، جو کہ ہمارے اندر یہ سنت متروک ہو چکی ہے۔ پہلے آپ مسجد میں آتے، اور یہ مسجد چاہے آپ اپنے علاقے کی کسی مسجد میں چلے جائیں یا اپنے محلے کی مسجد کے اندر، تو وہاں پر آپ 2 رکعتیں ادا کریں، اس کے بعد گھر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جایا کرتے تھے۔ تو ایک تو قول یہ علماء کا، یہ صرف نماز جو ہے چاشت کی یہ کب پڑھنی ہے؟ جب آپ سفر سے واپس آئیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی کہتے ہیں ہم نے نہیں پڑھنی۔ اور بعض علماء وہ اس کے اندر یہ تفصیل بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے، رات کو قیام اللیل کرتا ہے، وہ یہ نماز نہ پڑھے، اور جو رات کو قیام اللیل نہیں کرتا، تہجد نہیں پڑھتا، وہ یہ نماز پڑھ لے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی رات کو جلدی وتر پڑھ کے رات کو سو جائے کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو آپ نے کہا صلاۃ الضحیٰ پڑھا کریں، تو وہ رات کو یعنی قیام نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ نے ان کو کہا تم چاشت کی نماز پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے۔ اور جو پڑھتا ہے تہجد، وہ کہتے ہیں اس کے لیے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ چاشت کی نماز سنت ہے، لیکن اس کے اوپر مداومت اختیار نہ کی جائے، کبھی کبھی اس کو ادا کر لیا جائے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ نماز مسنون ہے، ثابت ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے یہی روایت کافی ہے جو ہر جوڑ کی طرف سے صدقے کرنے والی روایت ہے۔ وہی ایک روایت ہو تو وہی روایت کافی ہے، باقی روایتیں نہ بھی ہوں تو اس کی مشروعیت کا ثبوت مل جاتا ہے۔ اب آتا ہے کہ اختلاف اس جانب کہ آپ نے پہلی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پڑھی، اس حدیث کے اندر کیا موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے 4 رکعتیں، اور کبھی کبھی آپ زائد بھی پڑھ لیتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے یہ پڑھا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے سوال کیا گیا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے چاشت کی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہاں اگر سفر سے واپس آتے تھے تو پڑھتے تھے۔ اور تیسری روایت کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے کبھی چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں خود پڑھتی ہوں، غور کرتے چلے جائیں۔ اور سب سے آخر پھر حدیث آپ نے پڑھی جس کے اندر یہ بات موجود تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، میرے گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے چاشت کی 8 رکعتیں پڑھی۔ اب یہ آپس میں ان احادیث کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اختلاف ہو رہا ہے۔ پہلی کے اندر سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعتیں پڑھتے تھے چاشت کی، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث کے اندر کہا کہ نہیں، جب سفر سے آتے تھے پھر پڑھتے تھے۔ پھر تیسری حدیث کے اندر انہوں نے کہا میں نے کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور پھر آخری جو حدیث ہم نے پڑھی اس کے اندر کیا ہے؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے حجرے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاشت کی 8 رکعتیں پڑھی۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ پہلی جو روایت ہے اس کے اندر عموم انہوں نے نقل کیا ہے کہ عام طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاشت کی جو ہیں وہ 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث کے اندر وہ معارض نہیں ہے، وہ آپ نے ایک اور عمل بیان کر دیا کہ جب آپ سفر سے آتے تھے اس وقت سیدہ عائشہ نے ان کو دیکھا۔ عام حالات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا یہ چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔
جو آخری روایت ہے اس کے اندر جو انہوں نے کہا 8 رکعتیں پڑھی، یہ وہ 8 رکعتیں وہ ہیں جب آپ سفر سے آ کر پڑھا کرتے تھے، یعنی چاشت کا وقت تھا، آپ سفر سے آئے اور آپ نے پڑھی، تو اس کی انہوں نے وہاں پر وضاحت کی ہے۔ اور جہاں تک یہ اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاشت کی نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، تو اس سے یہ بات نہیں نکلتی کہ ایک طرف تو سیدہ عائشہ کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف کہتی ہیں کہ میں نے کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور میں خود پڑھتی ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نماز ثابت نہ ہو اور سیدہ عائشہ وہ پڑھتی ہوں؟ تو یعنی کہ آپ نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، سیدہ عائشہ نے خود پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اس کی انہوں نے نفی کی ہے۔ باقی سیدہ عائشہ نے کہا کہ میں پڑھتی ہوں، اس سے مراد یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اسی لیے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتی تھی۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ثبوت نہ ملتا تو وہ کبھی بھی نہ پڑھتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالفت کرتی؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے پڑھی کہ صلاۃ الاوابین کے متعلق کہ وہ کب پڑھنی ہے، یعنی یہ چاشت نماز کا جو افضل وقت ہے وہ اس کے اندر بیان ہوا ہے کہ جب زمین، دیواریں، سب کچھ تپنا شروع ہو جائے، سخت وہ تپنا شروع ہو جائیں، اس وقت پڑھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انس والی روایت ہے، انس والی روایت تو آپ نے پڑھ لی کہ وہ جو 12 رکعت والی ہیں وہ روایت ثابت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ نماز چاشت مشروع ہے، اور اگر دن کے آغاز میں پڑھ لیں تو وہ بھی جائز ہے، اور اگر تھوڑی سی دیر کے بعد پڑھیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ زوال سے کچھ دیر پہلے پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں قسم میں یعنی کسی بھی وقت آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کی کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔